वो नहीं, लोग हजरतों के, अकाबिरों के, बुजुर्गों की खिदमत में जाते हैं, उनके दाएं बाएं बैठते हैं, आजू बाजू बैठते हैं और उनकी खूब खिदमत करते हैं। और क्या कहते हैं, अरे यार गुजराती में, हमारे गुजराती में बोलते हैं, आप काम थी जाएगा, है ना, कोई काम नहीं होगा भाई, तेरा कोई काम नहीं होगा, तेरा सब काम बिगड़ेगा, तेरी आखिरत तो बिगड़ी, तेरी दुनिया भी बिगड़ेगी। अब तो चंदाखोरों को और मजा आ जाएगा, जो आवाज उठा रहे हैं ना कई दिनों से, पब्लिक बंद कराने की आवाज और तेज हो जाएगी, चीखें और बढ़ जाएगी, पुकार और बढ़ जाएगी, क्योंकि तबलीग चालू रहेगी तो सब खुल जाएगा, सब बातें खुल के सामने आ जाएगी, असल इस्लाम पब्लिक के सामने आ जाएगा अगर तबलीग चालू रहेगी तो। और असल इस्लाम पब्लिक के सामने आ गया तो फिर हमारी चंदे की दुकान बंद, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्किनों की, गरीब रिश्तेदारों की जो ज़कात उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं और बहाना करके इस्लाम के नाम पर हम लेके आ जाते हैं, है ना, और फिर हमारी पिकनिक खत्म हो जाएगी, है ना, हमारे जो फार्म हाउस बनाए हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे जी, क्योंकि वो तो उम्मत का पैसा है, गरीबों का पैसा है, यतीमों का पैसा है, ये भी चले जाएंगे हाथ में से अगर तबलीग चालू रही तो। बंद करो तबलीग, इसलिए जौन सा खेल खेलना पड़े खेल लो, उनको आपस में लड़ाना पड़े लड़ा लो, और लड़ाया ना, बहुत लड़ाया, और हिंदुस्तान में चैन नहीं आया तो ये लड़ाई अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में भी भेजी जी। अब बांग्लादेश में वहाँ इज्तिमा होने जा रहा था, अब वहाँ भी पहुँच नहीं गए, भेज दिया कुछ लोगों को, कुछ एजेंटों को भेजा कि जाओ वहाँ जाओ, वो लोग इज्तिमा कर रहे हैं तो आप डेरा डाल दो बीच में जाके। अब क्या होगा, एक पार्टी इज्तिमा कर रही है, उसकी तारीख तय शुदा है ना, और उस जगह पे मैं चला जाऊं और फिर मैं कहूँ कि नहीं यहाँ तो मैं इज्तिमा करूंगा। अब क्या होगा, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो क्या होगा। एक भाई को दूसरे भाई के घर पे कब्जा करने को भेजा, किसने भेजा, बैकग्राउंड में चंदाखोर है। ये बात सुन लीजिए मौलाना साथ सबकी बात कुछ खुल के सामने आई है। ये मैं यकीन के साथ अर्ज कर रहा, जब एक जिम्मेदार की नीयत के बदलने से फल का रस खट्टा हो सकता है तो वो काम करने वाले जिन पर आलमी जिम्मेदारी समझी जाती है उनकी नीयतों का असर सारे आलम पर क्या पड़ेगा, इसका अंदाजा हमें खुद कर लेना चाहिए। साथियों ने दुआ के लिए कहा कि बांग्लादेश के हालात ये हैं, मैंने कहा ये हालात तो हमारी वजह से हैं, वरना ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद इस्लाम, ऐसा मुल्क जिसमें सबसे बड़ा इज्तिमा दावत और दीन का मकसद, उसमें ये हालात पेश आए। खुदा की कसम इस निज़ाम का कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, इस सारे निज़ाम के बिगड़ने का ताल्लुक यहाँ के काम करने वालों से है। अखबार पढ़कर ये फैसला कर लेना कि फला पार्टी कर रही, फला पार्टी कर रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ काम करने वालों के इफ्तराक की वजह से उम्मत में इफ्तराक होगा और काम करने वालों की इज्तिमाइयत की वजह से उम्मत में इज्तिमाइयत होगी। इसके अलावा खुदा की कसम कोई तीसरी बात नहीं है। इसके बयानात सिर्फ मुताले के लिए रह गए हैं साथियों के पास। कभी इन बयानात से अपने आप को मुत्तहम नहीं किया, अपने आप पर तोहमत कभी नहीं लगाई कि ये हमारी वजह से हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात नहीं है कि अगर हमारी वजह से कामों का नुकसान हुआ तो हम काम से बैठ जाएंगे, नहीं, इतना नहीं है। इतना होता तभी मामला आसान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन पर जिम्मेदारी डाली है, दीनी, माली, जानी नुकसान इनकी वजह से होगा, तो अल्लाह ताला काम करने वालों से क़यामत में इसका सवाल करेंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रइयतिही, कि तुम में का हर एक जिम्मेदार है और उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। इसलिए मामला बाहर से मुताल्लिक नहीं है, ये ख्याल साथियों का गलत है। मामला तो काम करने वालों से मुताल्लिक है। मैंने अर्ज किया, जब एक अमीर की नीयत के बदलने से बाग के फल का रस खट्टा हो सकता है, तो जो मुल्की अमीर है, वो जिम्मेदार जो काम को लेकर चलने वाले हैं, उनकी नीयतों के आलम पर क्या असरात पड़ेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम में से हर एक अल्लाह के यहाँ अपने आप को कबूल करवाए और ये जहनों से निकाल दो। बिल्कुल मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस काम में आगे बढ़ने का काम करने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, काम करने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। न कोई किसी के जरिए आगे बढ़ सकता है, न कोई किसी को आगे बढ़ा सकता है। काम बराह रास्त अल्लाह का है। इंतखाब अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति व रुसुलम मिनन नास। अल्लाह खुद इंतखाब करते हैं कि मुझे काम किससे लेना है। अगर खुदा न करे, हमारे जहन में ये बात है कि हमें कोई आगे बढ़ाए और कोई हमें सपोर्ट करे, या किसी के जहन में ये बात हो कि फलां को पीछे करो, तो किसी को आगे बढ़ाने, किसी को पीछे हटाने का इस काम में किसी को अल्लाह ने इख्तियार दिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मैं कह रहा हूँ कि कुरान ने इसकी गुंजाइश ही नहीं है कहीं कि कोई काम करने वाला किसी के जरिए आगे बढ़ जावे या कोई काम करने वाला किसी के जरिए पीछे हटा दिया जावे। कुरान ने इसकी गुंजाइश कहीं नहीं छोड़ी। कुरान की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ कि दीन की और दावत की मेहनत में कोई किसी को आगे बढ़ा दे, कोई किसी को पीछे हटा दे, ये कुरान की तालीम और कुरान के मजमून के ये बात खिलाफ है।
یہ ممکن نہیں ہے، یہ ساتھیوں کو دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے یہ بات کیوں ہے کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے ان کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا، یہ بات کیوں ہے؟ خدا کی قسم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ اس کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ لائے اس کو کوئی روک دے۔ انبیاء علیہ السلام کن حالات میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے خاندان سے لے کر متعلقین دوستوں تک دور قریب والا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماحول ہی نہیں ہے نبی کے بھیجنے کا، لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں اور اللہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو میری یہ بات آپ حضرات دل میں اتار لینا اور یاد رکھنا کہ اس کام میں کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا نہ پیچھے ہٹا سکتا، کیونکہ یہ راستہ محض سیاست کا ہے۔ وہاں روزانہ بنتے ہیں، روزانہ ٹوٹتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ گرتے ہیں۔ یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کو آگے بڑھا دیا، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، اس نے اس کو مقام دے دیا، اس نے اس کو مقام سے گرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کا اعلان فرشتوں میں فرماتے ہیں، فرشتوں میں اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے نیچے کے آسمان والے سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث میں ہے ثم يدعو له القبول في الارض، پھر زمین میں اس آدمی کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مخلوقی خوشامد کرو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو۔ جی ہاں، تو کوئی شکایت کسی سے ہوگی نہیں، کسی کو شکایت ہوگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آگے لائیں گے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہماری بات یاد رکھنا ہے۔ تو آپ حضرت اچھی طرح سنیں دھیان سے بات، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے یہاں اپنا مقام دیکھنا چاہے دنیا میں کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا اس کے بندوں کے درمیان کیا مقام ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو، اور یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، یہ مال والے ہیں، یہ زبان والے ہیں، یہ عقل والے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ پرانا ہونا بھی قبولیت کی علامت نہیں ہے، میری بات ذرا دھیان سے سننا۔ ہم تو کام کرنے والوں کی مدت کو گنتے ہیں کہ انہیں تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی ہے، کہ قبولیت کا تعلق پرانا ہونے سے بھی نہیں ہے۔ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو آپ کے پاس مدت کم ملی مگر وہ آگے بڑھ گئے پچھلوں سے، جی ہاں، اللہ نے کام لیا ان سے، کہ پرانے ہیں۔ یہ بھی قابلیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کو موقع ملا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے کا کام ان کے ذمہ تھا، آسمان سے بھیجا وہ لکھتے تھے کہ ہم سمجھے کہ بھائی ہمارا تو تجاویز پیش کرنے والا یہ ہے اور ہمارے مشورے میں فیصلہ کرنے والا یہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کی؟ کیا لکھتا ہوں؟ نہیں، بات توجہ سے سننا بہت۔ وحی لکھنے والے صحابی، جب آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والے قرآن کا اتنا یقین ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو جو وحی کی کیفیت آپ پر دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے اور وہی لکھ رہا ہے، اس کا یقین کتنا ہوگا وحی پر؟ کرو اندازہ، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا وحی پہ کتنا یقین ہوگا کہ ہاں یہ وحی حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذمہ داری پر آنے والوں کا اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ان سے جو کام کر لیا جا رہا ہے یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں اور ان میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، سارے مراحل تخلیق انسانی کے اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالکل اس لفظ سے ملتا جلتا الہام کیا صحابی کو، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی وحی لکھنے تک پہنچ گیا ہے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا ہے۔ میری بات پہ بہت توجہ دینی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ ماننے کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ وحی آئیے لکھو۔ ان صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی ذات کیا بابرکت ذات ہے اور کتنا اچھا بنانے والا ہے، سب بنانے والوں سے۔ ادھر آپ پر وحی آ گئی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھو، تو وہ صحابی مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، وہ تو جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ ایک آدمی کس درجے پر پہنچ گیا کہ وحی لکھ رہا ہے۔ اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، تو وہ یہ کہہ کے مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، جن کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، اس پہ میں نے قصہ سنایا ہے کہ آدمی کا کسی درجے پر پہنچ جانا اور قدیم ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی مقبول ہو گیا۔ قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا۔ کیا ہونا؟ مخلص۔ کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو اپنے عمل میں شرک سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، کہ تمہارا اللہ کے لیے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی۔ وہ جانچ کیسے ہوگی؟ کہ وہ جانچ ایسے ہوگی
کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، یہاں تمہاری جانچ ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں اخلاص کا امتحان آخرت میں ہوگا، نہیں دنیا میں ہوگا. اخلاص کا امتحان دنیا میں ہوگا. جی ہاں، یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا، مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے. کہ تو نہیں، لوگ حضرتوں کے، اکابروں کے، بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، آجو بازو بیٹھتے ہیں اور ان کی خوب خدمت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ارے یار گجراتی میں، ہمارے گجراتی میں بولتے ہیں آپ لوگ کام تھے جائے یار، ہے نا. کوئی کام نہیں ہوگا بھائی، تیرا کوئی کام نہیں ہوگا، تیرا سب کام بگڑے گا. تیری آخرت تو بگڑی، تیری دنیا بھی بگڑے گی. یہ بات سن لیجیے جی. اخلاص کہاں پیدا کرنا ہے؟ دل کے اندر پیدا کرنا. جی اکابروں کی خدمت سے اخلاص پیدا نہیں ہوگا. اکابروں کی خدمت سے جی اللہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے انسانیت کی خدمت سے. اللہ کس کی خدمت سے راضی ہوں گے؟ انسانیت کی خدمت سے راضی ہوں گے. خود کے جان اور خود کے مال سے جو انسانیت کی خدمت کرے گا جی اللہ اس سے راضی ہوں گے. گھر میں ماں باپ ہے نا، والدین ہے نا، ان کی خدمت کرے گا. بھائی بہن ہے، کمزور بھائی بہن ہے، غریب بھائی بہن ہے، غریب رشتے دار ہے، ان کی خدمت کرے گا. اللہ اس سے راضی ہوگا. بات سن لیجیے، بات تھوڑی کڑوی لگے گی. دوائی اثر کارک ہوتی ہے نا، وہ کڑوی ہوتی ہے جی. اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے، اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں. اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی خدمت سے، کسی کو ہدیہ دے کر، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا، یہ سب باتیں. خدا کی قسم، اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. وہ مردود اللہ کے یہاں سے، یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. آپ نے سنی نا، کڑوی دوائی ہے نا، کڑوی دوائی ہے نا جی، بڑی کڑوی دوائی ہے، لیکن اسی سے تندرستی ملتی ہے. گھر کے بڑے بچے کو کڑوی دوائی پلاتے ہیں تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے نا. یہ سب چیخو پکار اسی کی ہے. انشاءاللہ بہت جلد پھر سے ملیں گے.